السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام سید الاولین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، جنہوں نے تکالیف اور مصائب کو جھیل کر اللہ کے دین کو بامانت طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ بھائیو، اللہ کے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ، سچی توبہ کرنی ہے۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ بھائیو، توبہ جو ہے نا، انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس چیز کو توبہ کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے اور یہی پیغام دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ انسان کو خود بلا رہے ہوتے ہیں کہ اے انسان، آ جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ ماننے میں دیر نہیں کرتے، ہم اللہ کو منانے میں دیر ضرور کرتے ہیں۔ بلکہ وہ مشہور حدیث جو آپ نے کئی بار سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آمین کہا تھا منبر پہ چڑھتے ہوئے۔ وہ کیوں کہا تھا کہ جبریل امین انہوں نے دعا کی تھی جو فرشتوں کے سردار ہیں کہ آقا اللہ تباہ و برباد کر دے اس بندے کو، اس انسان کو، اس مرد اور عورت کو جو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ بھی پا لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ مہینہ بڑی تیزی سے اپنی رحمتوں کو سمیٹ کر کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے،
تو اگر تو ہم نے اللہ کو منا لیا ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، وگرنہ ہمارے لیے ابھی بھی موقع ہے۔ شاید یہ آخری جمعہ ہو یا اس کے بعد ایک جمعہ آ جائے، تو ابھی بھی موقع ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیجئے گا۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، اللہ ماننے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان معافی مانگتا ہے نا تو میرے رب انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات، تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ کہ لوگوں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آ جاؤ، تیزی سے آ جاؤ، اور اللہ کی جنت کی طرف تیزی سے آ جاؤ، دوڑ لگا کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آ جاؤ۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو ہم آگے سے اکڑ جاتے ہیں کہ ہم تمہیں گنہگار نظر آتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قربان جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ وہ کون عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے 20 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، جنہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا، جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، عثمان آج کے بعد جو کام بھی کرے عثمان جنتی ہے۔ وہی عثمان رضی اللہ عنہ تھے کہ صحابہ کی تعداد مدینے میں بڑھتی ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کی جگہ تنگ ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا جو ساتھ والا پلاٹ لے کر کے دینا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ پلاٹ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے دیا تھا۔ وہ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبر کے اندر مردے کو دفن کرنے جاتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جایا کرتی ہے۔ لوگوں، وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب ہے تو باغیوں نے شرارت کی، منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ جو منافقوں نے کھڑے ہو کر کے کہا عثمان اپنے گناہوں کی معافی مانگ اللہ سے، یہ نہیں کہا کہ میری تو اتنی شان ہے، میری تو اتنی عظمت ہے، فوری منبر پہ خطبہ روک کر کے کہا تھا انی استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ حضرات، یہ تو حضرت عثمان کی بات تھی نا۔ اگر بات کی جائے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں واللہ، اللہ کی قسم، میں ایک دن کے اندر انی لاستغفر اللہ فی اليوم فی زیادت اکثر من 70 مرۃ، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کا سردار ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، جس کے ذمے ایک گناہ بھی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ غلط دیکھتی تھی، نہ آقا کا دل غلط سوچتا تھا، نہ میرے پیغمبر کی زبان غلط بولا کرتی تھی، پھر بھی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں واللہ، اللہ کی قسم، لاستغفر فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، میں محمد بھی اللہ سے ایک دن کے اندر 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرات، اس سے آگے بڑھیے، آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آج میری اور آپ کی آنکھ ہمیشہ غلط دیکھے، آج میری اور آپ کی زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، ہمیشہ غلط کہتی ہے، ہمارے پاؤں غلط چیز کی طرف چلتے ہیں، ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑتے ہیں، پھر آج میں اور آپ اللہ سے ایک دن میں کتنی معافی مانگتے ہیں؟ حضرات، آئیے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی، آقا کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے مفسر قرآن بھی ہیں، جن کے لیے نبوت والے ہاتھ اٹھے تھے، اللہم علمہ الکتاب
اللہ اسے عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے، جنہیں بڑے بڑے کبار صحابہ قرآن کی تفسیر کے مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوں، جب میں نے نبی علیہ السلام کی طرف غور کیا، آقا علیہ السلام مجلس میں بات کر بھی رہے ہیں، لوگوں کی سن بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آقا استغفار بھی کر رہے ہیں۔ میں نے نبی علیہ السلام کا استغفار نوٹ کرنا شروع کیا، میں نے نبی علیہ السلام کی معافی کو گننا شروع کیا۔ اے لوگو، جو مجلس ختم ہوئی، اللہ کی قسم میری گنتی نے یہ بات گن لی تھی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ سے 100 بار معافی مانگ لی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا عمل ہے۔ لوگوں، جن کی اتنی شان ہے کہ اگر انگلی آسمان کی طرف اٹھ جائے، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے قدموں میں گرا دے، جو آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں اللہ قبلے کو تبدیل کر دے۔ لوگوں، جنہیں پتھر بھی جھک کے سلام کیا کرتے تھے، جن کے ذمے ایک گناہ تک بھی نہیں تھا، وہ بھی اللہ سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ معافی مانگا کرتے تھے۔ تو لوگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ رمضان کے مہینے کے اندر آقا علیہ السلام کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اے لوگو، جو بندہ میری امت کا آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، جس کے نامہ اعمال کے اندر ایک صفحے کو پلٹا جائے گا، اوپر لکھا ہوگا استغفر اللہ و اتوب الیہ، دوسرا صفحہ کھولا جائے گا، پھر آئے گا استغفر اللہ و اتوب الیہ، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مبارکباد دینے والی ہستی نبیوں کے سردار، اماموں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ خوشخبری کس بندے کے لیے ہے؟ مبارکباد کس بندے کے لیے ہے؟ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ آقا فرماتے ہیں، جس کے نامہ اعمال کے اندر، جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا گیا، اللہ سے معافی مانگا کرتا تھا، اس بندے کے لیے یہ معافی ہے، اور اس بندے کو اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو وہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرات، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیں، تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ زبان سے ہمیشہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ہمیشہ زبان پہ جاری رکھ لو، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام بھی ہمیں خوشخبری بھی دیں گے، اور اللہ دیگر انعامات سے ہمیں نواز کے رکھ دیں گے۔ حضرات، پھر اس سے آگے بڑھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے سامنے آتا ہے، اپنی آنکھیں برساتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، آج اگر ہمیں کوئی تنگ کرے نا، بے شک ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ایک غلطی کرے، پھر دوسری کرے، پھر تیسری کرے، باپ سمجھاتا چلا جائے، باپ تھک جائے سمجھا کے، بے شک سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم پھر جب اسے بلاتے ہیں نا تو اس کا نام لے کر کے نہیں، 2-3 گالیاں نکال کے بلاتے ہیں۔ جب ہم اسے آواز دیتے ہیں، اس کو 2-3 بڑے الٹے القاب دے کر کے بلاتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں دیکھیے میرے رب کا طرز عمل کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتے او ظالموں آ جاؤ میری طرف، اے چورو آ جاؤ اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، او زانیوں آ جاؤ، نہیں اللہ کی قسم، اے سود خورو آ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کا انداز دیکھیے اور اپنے بندوں سے پیار دیکھیے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی ان کو فرما دیجئے، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے سود خورو، اے حرام کھانے والو، اے شرابیو، اے نشیو، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، رات کی تاریکیوں میں گناہ ہو گئے، دن کے اجالوں میں گناہ کرتا رہا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ دنیا کے لوگ تیرے سگے ماں باپ بھی کیوں نہ ہوں، یہ ایک بار تجھے معاف کریں گے، 2 بار، 3 بار، 5 بار، آخر یہ اک جائیں گے اور تجھے دھتکار دیں گے کہ کتنی بار تجھے معافی دیں۔ میرا رویہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں آقا ان کو بتلا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ جب بھی آؤ گے میری رحمت کے دروازوں کو کھلا پاؤ گے۔ حضرات نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تمہارا رب ان اللہ یبسط یدیہ باللیل وان اللہ یبسط یدیہ بالنہار، اللہ دن کے اجالے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے، اے رات کی تاریکی کے اندر لوگوں سے چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والے، آ دیکھ وہ ساری تاریکیاں ختم ہو چکی ہیں، سورج نکل آیا ہے، جن چیزوں پہ تاریکی تھی وہ ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، وہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ ایسا ہی دن ایک تیری زندگی میں آئے گا کہ سیرے جو تو نے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، قیامت کا دن آئے گا، محشر کا دن ہوگا، تیرا نامہ اعمال سارا کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ جیسے آج ہر چیز واضح ہو چکی ہے ایسے ہی تیرے گناہ واضح ہو جائیں گے۔ اس دن سے پہلے آ جا، مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَيْهِ بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، پھر رات آتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھر پھیلا لیتے ہیں۔ اے میرے بندو دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے کے اندر کم تولنے والوں، دن کے اجالے میں میری نافرمانیاں کرنے والوں، آؤ دیکھ لو ذرا یہ جو دن کا اجالا تھا سارا ختم ہو کر کے رات کی تاریکی آ چکی ہے۔ یوں ہی تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، تمہاری زندگی کا بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، قبر کے اندر یوں ہی اندھیرا ہو جائے گا، تو پھر تمہارے گناہ جو کیے ہوں گے دن کے اجالوں میں وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اے میرے بندو اس زندگی کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے آ جاؤ میری طرف، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات اب بندہ کہے گا کہ اللہ میرے گناہ تو اتنے ہیں، اللہ میرے گناہ تو اس قدر ہیں، اللہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ وہ آسمان کے کناروں تک پہنچتے ہیں، اللہ میں نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں، دن رات تیری نافرمانیوں میں گزرا کرتا تھا، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، زبان میری محفوظ نہیں، اللہ ہاتھ میرے محفوظ نہیں ہے، اللہ زبان سے بھی گناہ، اللہ ہاتھوں سے بھی گناہ، اللہ پاؤں بھی گناہ کی طرف چل کے جایا کرتے تھے، اللہ اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ اتنے گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک وما ابالی، اے ابن آدم جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں امید لے کر کے آ جا، میرے سامنے آنسو بہا کر کے تو دیکھ، ایک مرتبہ آ جا میرے سامنے آنسو بہا تو صحیح، مجھ سے ڈر کے ایک مرتبہ معافی مانگ تو صحیح، ورجوتنی غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہ معاف کرنے کے بدلے میں مجھے کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے، ہاں تو آ تو صحیح۔ اے ابن آدم دوسری بات، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر زمین سے لے کے آسمان تک سارا خلا گناہوں کا بھر کے لے کے آ جا، پھر بھی آ کے سر میرے سامنے سجدے میں رکھ دے، آنکھوں سے آنسو بہا کر کے تو دیکھ، غفرت لک ذنبی، سارے گناہ غفرت لک ذنبک،
تیرے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں تو آ تو صحیح، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، تیرے گناہ سے مشرق مغرب زمین و آسمان بھر جائے، ساری چیزیں بھر جائیں، زمین سے لے کر کے آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر تو آ جائے میرے سامنے آ کر کے آنکھوں کو برسائے، میرے سامنے آ کر کے سجدہ کر کے آنکھوں کو برسا دے، تیری آنکھوں سے نکلے ہوئے پانیوں کا اتنا قدر کروں گا، غفرت لکا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں تو آ اور سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر سچے دل سے معافی مانگ لوگے، کس طرح کی معافی؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ حسناتہم سیئاتہم الحسنات۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے بندو آ جاؤ، اگر تم پکی توبہ کر لوگے، سچی توبہ کر لوگے۔ سچی توبہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ سچی توبہ کا پتہ ایسے چلے گا الا من تاب وآمن، توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کی، کام ویسے کے ویسے رہے، حرام کھایا، کم تولا، ملاوٹ کر کے چیزوں کو بیچا، پھر جھوٹ بولتا رہا، ساتھ توبہ توبہ کی رٹ لگاتا رہا، ایسی بات نہیں۔ الا من تاب وآمن، توبہ کر کے تو پکا مومن بن جائے گا، وعمل عملا صالحا، بعد کی زندگی ساری نیک اعمال کرتا رہے گا، فاولئک یبدل اللہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کی ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو میں مٹاؤں گا نہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے، فرشتے جب کہیں گے اللہ یہ بندہ تیری طرف لوٹ آیا ہے، اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، نہیں فرشتوں معاف نہیں کرنے، اللہ توبہ بھی کر لی ہے، اللہ تیری طرف آ بھی گیا ہے، اللہ تجھ سے معافی بھی مانگ لی ہے، اللہ آنسو بھی بہائے ہیں، اب پکا مومن بن گیا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں گناہوں کو مٹانا نہیں ہے، بلکہ یہ گناہوں کے پہاڑ ایسے ہی رہیں گے، جتنے گناہ ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، اللہ کہتے ہیں ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اتنی اللہ محبت کریں یار، پھر بھی ہم معافی نہ مانگے۔ جتنا بڑا گنہگار بندہ ہو، آج دنیا میں بڑے بڑے ولی ہوں گے، لیکن جتنا بڑا گنہگار اور سیاکار ہو، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لینا تو وہ ان سے بڑا ولی بن جائے گا، کیونکہ جتنے بڑے بڑے اس کے گناہ ہوں گے سارے کے سارے میرا رب اپنی رحمت سے وہ نیکیاں بنا کر کے اسے دے دے گا۔ لیکن یہ کب تک؟ جب تک تیرے سانس نہ اکھڑ جائیں، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک تیرے سانس نہ اکھڑے۔ جب سانس اکھڑیں گے نا، وکیل من راک، انسان کی جان ہنسلی تک آئے گی، موت کے فرشتے نظر آئیں گے، پھر بندہ کہے گا کہ ہائے اب میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ جیسے وہ فرعون تھا نا، جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا تو کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ کا قرآن ہے کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ الآن، اب تو کرتا ہے، پہلے تیرے پاس وقت بھی تھا، سوچنے کے لیے دماغ بھی تھا، الآن اب لوٹ رہا ہے، اب تیرے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب لوٹنا بیکار ہے۔ تو زندگی کی سانس کی ڈوری جو ہے وہ اکھڑنے سے پہلے اگر بندہ اپنے رب سے پکی توبہ کر لیتا ہے نا، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، میرا رب اتنا انعام دیتا ہے، اللہ زندگی کے سارے بڑے بڑے گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ بلکہ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی سنیے، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک گنہگار بندے کو بلائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے اس کے چھوٹے گناہ الگ کر دو، بڑے گناہوں کا رجسٹر الگ کر دو، الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اسے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے یہ گناہ کیا تھا نا؟ اللہ ہاں کیا تھا، اور اس نے اپنے گناہوں کی پکی معافی مانگ لی ہوگی۔ اللہ پھر پوچھیں گے یہ بھی کیا تھا نا؟ اللہ کیا تھا، اور پھر توبہ بھی کی تھی نا؟ اللہ توبہ تو کی تھی، سچی کی تھی نا؟ اللہ سچی توبہ
کی تھی، اللہ فرمائیں گے جا تو نے توبہ کی تھی، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، وہ جو چھوٹے گناہوں والا رجسٹر ہوگا اللہ اسے دکھائیں گے اور کہیں گے جا میں نے تیرے یہ سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا ہے۔ وہ بندہ نہ کہے گا کہ اللہ انی اذنبت ذنبا لا اراہا، اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، اللہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ بڑے بڑے گناہ کدھر ہے؟ اب جب یہ دیکھے گا نا گناہ تو نیکیاں اللہ بنا رہا ہے، پھر اس بندے کے دل میں لالچ آئے گا اور اللہ کو خود بتائے گا اللہ میں نے وہ فلاں بڑا گناہ کیا تھا، اللہ میں نے وہ بڑا گناہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ حدیث سنا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام اتنا مسکرائے، آقا کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ وہ بڑے گناہوں والا رجسٹر فرشتوں سے منگوائے گا اور اس کے سارے بڑے گناہ بھی اللہ نیکیاں بنا کر کے اس کو اجر دے دے گا۔ تو لوگوں آئیے اپنے رب کی طرف آؤ تو صحیح، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہا کر کے تو دیکھو، میرا رب اتنی قدر کرے گا اس آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی۔ حرم اللہ علیہ النار، میرا رب اس آنکھ سے جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتا ہے، اس آنکھ پہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرات پھر اس سے آگے بڑھیے، حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، وہ 99 بندوں کا قاتل تھا، حدیث آپ نے سن رکھی ہے، 99 بندے ایک کم 100 کا قاتل، وہ آیا تھا، دل میں خیال آیا تھا، اللہ کا ڈر آیا تھا، وہ پھر آیا کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر کے مسئلہ پوچھ لیا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ داڑھی رکھنا عبادت ہے، داڑھی علم کی علامت نہیں ہے، سر کو ڈھانپنا یہ عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، بندہ داڑھی رکھ لینا تو ثواب ملتا ہے، عبادت ہے، سنت سمجھ کے رکھے، بندہ چل رہا ہے اسے ثواب مل رہا ہے، سویا ہے ثواب مل رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اسے ثواب مل رہا ہے، اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ علم کی علامت نہیں ہے، ہر داڑھی پگڑی والے سے مسئلے نہ پوچھا کرو، انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے اس بندے نے پوچھا اس کی داڑھی دیکھ کر کے، اس کے سر کو ڈھانپا ہوا دیکھ کر کے، اور ہمارے ہر بندہ جو ہے نا مساجد کے اندر وہ مفتی ہے، فتوے دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ قیامت کی نشانی ہوگی، علماء سے علم جو ہے نا وہ اٹھ جائے گا، جاہل لوگ مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے، فافتؤ وہ فتوے دیں گے لوگوں کو، ضلوا فاضلوا خود بھی گمراہ ہوں گے اور سارے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم کی بنیاد پہ فتویٰ دینا، علماء سے کبھی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، سر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ علم کا سمندر ہوتا ہے، لیکن داڑھی بڑی ہوتی ہے، سر ڈھکا ہوا ہے، اس کو آتی جاتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو خدا را علم والوں سے مسئلہ پوچھا کیجئے، تو جب جاہل لوگوں سے مسئلہ پوچھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ذہن میں رکھا کریں، آقا نے فرمایا تھا کہ من لم یقل ما لم اقل، جس بندے نے ایک بات ایسی کہہ دی جو میں نے نہ کی، جس بندے نے ایک بات ایسی کر دی کہ یہ کام رسول اللہ نے کہا ہے، صرف زیادہ نہیں، ایک بات منسوب کر دی رسول اللہ کی طرف، جس نے نہ پڑھا اور نہ سوچا۔ آقا کی ایک اور حدیث پہلے سنیے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یقول بکل ما سمع، کہ ہر بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا رہے، نہ دیکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث سنی، نہ حدیث پڑھی، نہ علماء سے رابطہ کیا، نہ پڑھا، نہ قرآن سیکھا، نہ لوگوں کو سکھایا، بلکہ ایسے ہی فتوے دیتا رہا۔ ایک بات بھی ایسی کر دی نا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرمایا وہ بندہ، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس بات کو سوچیا کیجئے، اور آج کل یہ مساجد کے اندر عام ہو چکا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر یہ 99 بندے قتل کیے، حدیث صحیح بخاری کے اندر، اور اس بندے سے پوچھا کیا میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی؟ یہ بندہ آگے سے کہتا ہے تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا 99 بندے قتل کیے ہیں، 99، ایک کم 100 بندہ،
یہ جاہل تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا، کہنے لگا او تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، ایک بندے کو قتل کر دو، اتنا بڑا گناہ، تو نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، اب تیری کون سی توبہ؟ کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے پھر پوچھا توبہ نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا قاتل ہوگا، ذرا سوچئے، اس نے نکالی تلوار، اس کی بھی گردن اڑا دی، کہنے لگا جب جانا ہی جہنم میں ہے 100 تو پورا کروں۔ تو یہ دیکھیے اس نے علم کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں دیا، جاہلیت کی بنا پہ مارا گیا۔ اور پھر حضرات جس نے 100 بندوں کو قتل کر دیا، 100 بندوں کو، لیکن اب بھی دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ معافی مانگ لوں۔ پھر کسی عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے گناہ نہیں پوچھے، فرق دیکھیے گا، پہلے وہ جاہل کے پاس گیا، کہنے لگا کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا تیرے گناہوں کی معافی ممکن ہے، ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگ، میرا رب معاف کر دے گا۔ کہنے لگا پتہ ہے میرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگے جو بھی تیرا جرم ہو مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الودود ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تیرا جون سا بھی گناہ ہو اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ کہنے لگا 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ عالم کہنے لگا ہاں اللہ سے سچی توبہ کر، میرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تیرے سارے جرموں کو معاف کر دے گا، تو اپنے گناہ لے کر کے آ، اللہ اپنی رحمت لے کر کے آئے گا۔ تیرے کتنے گناہ ہیں؟ اللہ تو خود کہتا ہے نا ان رحمتی وسعت کل شیء۔ کائنات کے لوگوں، تم نے بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کو دیکھا ہوگا، تم نے سمندر کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، تم نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن ان رحمتی، میری جو رحمت ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز پہ وسیع ہے، ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنے گناہ لے کر کے آ، اللہ اپنی رحمت لے کر کے آئے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہاں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں، یہ جو تیرا محلہ ہے نا، یہ جو تیرے یار دوست ہے نا، اپنے یار دوست بھی اچھے چنا کرو، یہ تمہارے جنازے کی پہلی صف ہوتے ہیں، یہ تمہارے یار اور دوست تمہارے دین کی بنیاد ہوتے ہیں، تمہارے دین کو بگاڑ بھی دیتے ہیں اور تمہارے دین کو سنوار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بندے کو کہہ رہا ہے وہ عالم کہ یہ جو تیرے یار دوست اور تیرا محلہ ہے نا، اس جگہ کو چھوڑ دے، یہ سارے دوسرے ہیں، گنہگار ہے، جب تو توبہ کرے گا نا تو تجھے کہیں گے کہ یہ دیکھ حاجی بن گیا ہے، تجھے اکسائیں گے گناہ پہ، تو پھر گناہ کرنے لگ جائے گا۔ اس محلے کو چھوڑ دے، ادھر چلا جا، وہ نیک لوگوں کا محلہ ہے، تجھے شرمندہ نہیں کریں گے، تیری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ نکلتا ہے، اب ذرا اس ڈائس پہ ہی غور کر لیں کہ یہ بندہ یہاں سے نکلا، ادھر اس بندے نے پہنچنا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، ابھی یہاں ہی پہنچا ہے۔ تو اذا جاء اجل اللہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اللہ کی موت کا بلاوا آ جائے نا، اللہ کا بلاوا آ جائے، پھر ایک سیکنڈ بھی نہ مؤخر ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ بھی آگے ہوتا ہے۔ حضرات وہی موت کا وقت قریب آیا، فرشتہ آیا، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرشتہ آ جائے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ نہیں دیکھتا اس کے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ روح قبض کی، جب روح قبض ہو گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں کا تکرار ہونے لگا، جہنم کے کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے، جنت میں کیسے لے کر کے جاؤ گے؟ جنتی کہنے لگے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ تو کر لی تھی نا، توبہ کر کے جا رہا تھا، تو اب ہم لے کر کے جائیں گے۔ فرشتوں کا تکرار ہوا، آسمان والے نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر کے آؤ۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ اللہ اگر اس کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، 100 بندوں کا قاتل ہے، اللہ ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دینی چاہیے، جہنم میں پھینک دینا چاہیے، لیکن مالکہ جب تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو اس بندے کو معاف کر کے جنت کا وارث بنانا چاہیے، اللہ کیا فیصلہ کروں؟ فرمایا فیصلہ کچھ نہ کر، جا کر کے دونوں کو کہہ دو زمین کو ماپ لیں، جس سائیڈ پہ زمین کم ہوگی اسی سائیڈ کا یہ بندہ ہوگا۔ حقیقت کے
اندر زمین جو ہے وہ دوسری سائڈ کی کم تھی، بندہ جہنم کی طرف جانے والا تھا، لیکن وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے نا، اس کی حکومتیں تو زمین پہ بھی چلتی ہے نا۔ فرشتے کے پہنچنے سے پہلے زمین کو میرے رب نے آرڈر دے دیا، جو ادھر والی تھی اس کو کہا لمبی ہو جا، بے جان زمین کو کہا لمبی ہو جا، وسعت والی ہو جا، اور دوسری کو کہا سکڑ جا، وہ سکڑ گئی، وہ لمبی ہو گئی، ایک بلشت کا فاصلہ دوسرا رہ گیا، اور حضرات اللہ نے اس بندے کو بھی معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ تو اتنی بندہ اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ اب دیکھیے اس بندے نے ادھر جانا تھا تو وہ کیسے اللہ نے کیا۔ دوسری حدیث صحیح البخاری کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا، ایک بلشت آتا ہے تو اللہ ایک زرہ آتا ہے اس بندے کی طرف۔ اگر بندہ اللہ کی طرف ایک زرہ آتا ہے نا تو اللہ انسان کی طرف ایک با آتا ہے، دو زرہ آتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف آئے پیدل چل کر کے تو اللہ انسان کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ یہ بھی چلا ہوگا رب کی طرف۔ ذرا تصور کی دنیا میں جا کر کے دیکھیے، گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف چلا ہوگا پیدل، میرا رب بھی دوڑ کے آیا ہوگا اس بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اچانک یہ جب چلا تو ٹھیک تھا نا، اچانک کسی بیماری سے مرا تو حدیث کے الفاظ ہیں اس بندے نے نا اپنے سینے کو اس سائڈ پہ کر لیا کہ اللہ مر تو رہا ہوں لیکن اللہ تو گواہ رہنا میری کوشش تھی اس سائڈ پہ جانے کی۔ جب اس بندے نے یہ کام کیا میرے رب کو اتنا رحم آیا، اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بندے نے 99 قتل کیے تھے، کتنی ماؤں نے جھولی اٹھا کر کے اسے بد دعائیں دی ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سباگ اجڑا ہوگا، ان 100 بندوں کا کیا ہوگا جن کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اب اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جو مقتول ہوں گے جن کا قصور کوئی نہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس نے قتل کیا ہوگا، ان لوگوں کو کیا ہوگا۔ یہ بات اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، گناہ انسان کے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا معاملہ انسان اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے میں جھوٹ بولوں، آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، آنکھوں سے غلط دیکھوں، میں نماز نہ پڑھوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایسے گناہوں کی معافی انسان اللہ سے سچے دل سے مانگ لے تو میرا رب آسمان کے برابر بھی گناہ ہو، زمین کا خلا بھر جائے پھر بھی میرا رب ایک مرتبہ سچی توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے حقوق العباد کا تعلق ہوتا ہے، جن سے جو انسانوں سے انسان نے زیادتی کی ہو، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو قتل کیا ہو، یا میں نے کسی کا مال چھینا ہو، کسی کی چوری کی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی پہ ظلم زیادتی کی ہو، کسی کو گالیاں نکالی ہوں، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اگر انسان وہ 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہے کہ میں نے اس بھائی سے زیادتی کی ہے، اس کے پیسے اس کا حق مارا ہے، اب یہ بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں، مجھ پہ لازم اور فرض ہے اگر میں توبہ کروں گا تو اس کا حق اس کو لوٹاؤں گا۔ اگر یہ بندے کا اتنا حق مارا، جیسے کوئی بڑا ڈاکو ہو جو روڈوں پہ ناکے لگا کر کے چوریاں کرتے ہیں، یا کوئی گاڑیوں پہ جاتے ہیں اور کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کی کوئی چیز ہڑپ کر لی، اب اسے نہیں پتا کہ میں نے کس کس کا حق مارا ہے۔ جیسے یہ 99 کا قاتل تھا، 100 بندہ قتل کیا تھا، تو قصاص کیا ہے بندے کو قتل کرنے کا؟ اسے قتل کیا جائے۔ تو اب کیا یہ اپنے آپ کو 100 مرتبہ مارتا؟ نہیں۔ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو بندہ حق لٹا نہیں سکتا، پتہ نہیں ہے، کم تولتا ہے، دکان ہے کسی چیز کی، بندے نے کم تولا، کم تولنا گناہ ہے، حقوق العباد میں حق تلفی کی، تو اب اس کو نہیں پتا کہ کس کس کا حق مارا ہے، کس کس سے معافی مانگوں، کس کس کا حق لوٹاتا پھروں۔ یہ اپنے اللہ سے صحیح معنی میں سچی توبہ کرے گا، اگر اس کی توبہ اللہ کو پسند آ گئی، جب یہ سچی کرے گا تو اللہ کو پسند بھی آئے گی۔ جامع الترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقتول بندہ جس کو قتل کیا ہوگا نا، وہ قیامت والے دن اپنی گردن کو پکڑے ہوگا، اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ اس نے جو قاتل ہوگا جس نے قتل کیا ہوگا اس کے گریبان سے بھی پکڑا ہوگا، اسے لے کر کے اللہ کے سامنے آئے گا اور پوچھے گا کہ اللہ اس بندے سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔
تو اس بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی، اس کی لائن اللہ سے سیدھی ہو چکی ہوگی، وہ اللہ کا نیک بندہ بن چکا ہوگا۔ اللہ اسے جواب دینے سے پہلے نا، جامع الترمذی کی حدیث ہے، جنت کا ایک خوبصورت محل ان دونوں کے سامنے کر دیں گے۔ یہ بندہ جو مقتول جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، جب یہ جنت کے محل کو دیکھے گا نا، سارا کچھ اسے بھول جائے گا، جنت کا محل نظر آ رہا ہوگا، اور یہ اللہ سے پوچھے گا، اللہ یہ جنت کا محل کس کے لیے ہے؟ اللہ یہ کسے ملے گا؟ تو اللہ فرمائیں گے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا یہ اس کا محل ہے۔ تو یہ بندہ کہے گا اللہ اگر میں اسے معاف کر دوں یہ محل ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ملے گا، اسی لیے تو تجھے دکھایا ہے۔ اللہ میں نے اسے پکڑوا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ میں نے اسے معاف کیا، مجھے یہ جنت کا محل دے دے۔ اللہ اسے جنت کا محل دے کر کے راضی کر دیں گے، اور اس بندے کو معاف کر کے جنت دے کر کے راضی کر دیں گے۔ تو اگر بندے نے یہ ایسی زیادتیاں ہو گئی ہیں تو کائنات کے لوگوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اپنی برکتوں کو سمیٹ کر کے جا رہا ہے بڑی تیزی سے۔ یہ آخری عشرہ، کچھ ہی روزے بچے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں۔ جتنے گناہ ہو چکے ہیں پکی معافی اللہ سے مانگ لیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے جانے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، پکی توبہ اگر بندہ کر لے گا نا، سچی توبہ کر کے پکا مومن بن جائے گا، اور اس کے بعد نیک عمل کرے گا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ ہماری برائیوں کو بھی نیکیاں بنا کر کے ہمیں اجر دے دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنایا میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔